السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی کے سفر پر لے جائیں گے جو اپنی حکمت اور عقل مندی کے لیے مشہور تھا۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جو ظاہر نہ دیوانہ لگتا تھا لیکن اس کے ہر لفظ میں گہرا درس چھپا ہوتا تھا۔ یہ ہے بہلول دانا کی کہانی جو آج بھی ہم سب کو زندگی کے اصول سکھاتی ہے۔ اس کہانی میں آپ سنیں گے کہ کیسے بہلول دانا نے اپنے انوکھے انداز میں خلیفہ ہارون الرشید کو زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا۔ ایک ایسے امتحان کی داستان جو نہ صرف خلیفہ بلکہ پورے شہر کے لوگوں کو اپنی اصل حقیقت سے روبرو کر گیا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ کہانی آپ کو نہ صرف موٹیویٹ کرے گی بلکہ آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کو اپنی زندگی پر سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں بہلول دانا اور اس کی عقل مندی کے اس قصے کو۔ کہانی کا عنوان ہے بہلول دانا اور بادشاہ کی حکمت کا امتحان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک عقل مند شخص رہتا تھا جس کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول اپنی گہری سوچ اور عجیب و غریب طریقوں سے درس دینے کے لیے مشہور تھا۔ ہر کوئی اس سے مشورہ لینے آتا تھا، چاہے وہ عام لوگ ہوتے یا خود خلیفہ ہارون الرشید، جو ہمیشہ بہلول کے ان عجیب طریقوں کے بارے میں متجسس رہتا تھا۔ اکثر لوگ بہلول کو دیوانہ سمجھتے، لیکن جو اس کی باتوں پر غور کرتے انہیں اس کے ہر قدم میں گہرا معنی نظر آتا۔ ایک دن خلیفہ نے سوچا کہ کیوں نہ بہلول کی عقل کو آزمایا جائے۔ اس نے بہلول کو اپنے محل بلایا اور وہاں جمع ہوئے دربار کے آگے کہا، بہلول، تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، لیکن میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ اگر تم یہ کام کر دکھاتے ہو تو میں تمہاری عقل کو تسلیم کر لوں گا، اگر نہیں تو تمہیں ماننا ہوگا کہ تم اتنے عقل مند نہیں ہو جتنا لوگ کہتے ہیں۔ بہلول نے اپنی خاص مزاج کی سعادت مندی کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، وہ کام کیا ہے شہنشاہ؟ خلیفہ نے محل کے باغ میں ایک مردہ درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس درخت کو پھر سے ہرا بھرا اور پھل سے بھرپور کر دو۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا کیونکہ اسے یہ کام ناممکن لگ رہا تھا۔ دربار کے تمام لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، آپس میں اس بات پر گفتگو کرتے ہوئے کہ اب بہلول ضرور شرمندہ ہوگا۔ لیکن بہلول بالکل پرسکون رہا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے شہنشاہ، لیکن اس کام کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ بہلول نے جواب دیا، مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو بالکل پاک دل ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، جس نے کبھی کسی کا حق نہ مارا ہو اور جس کی نیت ہمیشہ صاف رہی ہو۔ صرف وہی شخص اس درخت کو پانی دے سکتا ہے تاکہ یہ پھر سے ہرا بھرا ہو جائے۔ خلیفہ اس جواب سے حیران ہو گیا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ ایسا شخص ڈھونڈ کر لائے گا۔ اس نے پورے بغداد میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص ان خصوصیات کا مالک ہے تو وہ بہلول کی مدد کرنے محل آئے۔ لیکن دن ہفتے بن گئے اور کوئی بھی شخص آگے نہ آیا۔ بہت سے لوگ اتنے متواضع تھے کہ وہ خود کو اتنا پاک نہیں سمجھتے تھے، جبکہ دوسروں کو پتا تھا کہ وہ سچائی سے ان خوبیوں کے مالک نہیں ہیں۔ جب وقت گزرتا گیا تو لوگ بہلول کی اس درخواست کا اصل مطلب سمجھنے لگے۔ اگر ایسا شخص موجود نہیں ہے تو ہم دوسروں سے اس قدر کمال کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں، وہ آپس میں کہتے۔ وہ دربار کے وہ نواب جو بہلول کی بات پر ہنس رہے تھے اب سمجھ گئے کہ اس کا یہ سوال ان کے اپنے نقصانات کا آئینہ ہے۔ خلیفہ خود بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے بہلول کو دوبارہ بلایا اور پوچھا، کیا تمہارا یہ طریقہ مجھے یہ دکھانے کا تھا کہ کوئی بھی شخص غلطیوں سے پاک نہیں ہے، مجھے بھی شامل کر کے؟ بہلول نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شہنشاہ، یہ بات پاک شخص کو ڈھونڈنے کی نہیں تھی بلکہ یہ سمجھنے کی تھی کہ ہمارا غرور ہمیں اپنی خود کی کمی دیکھنے سے اندھا بنا دیتا ہے۔ اگر ہم خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں سے بہتری کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ خلیفہ بہلول کے ان الفاظ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بہلول کو گلے لگایا اور اس کی حکمت کو تسلیم کر لیا۔ اس دن کے بعد خلیفہ نے اپنی رعایا کے ساتھ زیادہ رحم دلی اور متواضع سلوک رکھا، ہمیشہ بہلول کے دیے ہوئے سبق کو یاد رکھتا۔ دوستو، یہ تھی بہلول دانا کی وہ حکمت بھری کہانی جس نے خلیفہ کو اصل حقیقت دکھائی اور ہمیں بھی زندگی کے اصل سبق سکھائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔